بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر فاطمہ علی رضا مغل ہے اور میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج کے کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ سب کو تہہ دل سے جشن آزادی کی مبارکباد دینا چاہوں گی. آج ہمارا 74واں یوم آزادی ہے. جہاں ان سالوں میں ہمارے پیارے ملک نے شعبۂ صحت پہ بہت سی ترقیات کی ہیں، وہیں پہ ہم نے کئی چیلنجز کا سامنا بھی کیا ہے. آج انہی موضوعات پہ ہم دو ماہرین سے بات کرنا چاہیں گے جو صحت عامہ کی فیلڈ میں بہت طویل مدت سے ہیں، جن کا بہت ایکسپیرینس ہے. آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میری پہلی مہمان ہیں بریگیڈیئر پروفیسر نائلہ اعظم. ان کا صحت عامہ سے یعنی پبلک ہیلتھ اینڈ کمیونٹی میڈیسن سے بہت طویل مدت سے تعلق ہے. اس دوران نہ صرف انہوں نے ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ پرائمری ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سروسز میں کئی خدمات انجام دیں، بلکہ کئی تعلیمی اداروں میں بھی لوگوں کو بہت فیض پہنچایا ہے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر فاطمہ. میم، آج 14 اگست ہے، ہمارا یوم آزادی ہے. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، پاکستان نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا ہے. آج کل تو پوری دنیا ہی ایک چیلنج کی لپیٹ میں ہے جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں. پاکستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں، ہزاروں اموات ہوئی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر فاطمہ، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کرونا کی وبا نے تو شروع ہوئے تو تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، اور اس نے پوری دنیا اور خاص طور پر کم آمدن والے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور اس کے اثرات اب صحت سے بڑھ کر معیشت اور قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. تو اس لیے آج 14 اگست 2021 کے حوالے سے میں کچھ یہ باتیں تفصیل سے بتانا چاہوں گی کہ صحت عامہ اور قومی سلامتی، کیونکہ صحت عامہ کی حفاظت اب دراصل قومی سلامتی کی حفاظت کا درجہ اختیار کر چکی ہے. کرونا کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا عالمی نظام تشکیل پا رہا ہے، اور امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور دوسرے امیر ممالک نے اپنے سفری اور تجارتی پابندیوں کو سخت سے سخت تر کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان سب کی بنیاد کووڈ ویکسین ہے. اور اس کی وجہ سے غریب ممالک یا کم آمدن والے ممالک جن میں پاکستان شامل ہے، یہاں کے ہمارے بہت سے لوگ جو کہ وہاں پہ ملازمت یا تجارت کے حوالے سے منسلک ہیں، انتہائی مشکل میں مبتلا ہیں. آج پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، یعنی ایک وہ امیر ممالک جہاں ویکسین کے بہتات ہے اور نئی اور سیکنڈ بوسٹر ڈوزز کی بات ہو رہی ہے، وہاں کم آمدن والے ممالک کو بھی اسی چیلنج کا سامنا ہے، مگر اس چیلنج کے ساتھ صرف وبا ہی نہیں بلکہ ہمیں اب بھی سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشی چیلنجز ایسے ہیں جن سے ابھی ہم نبرد آزما ہیں. اب صرف ویکسین بنانے والے امیر ممالک کے بارے میں بات نہیں ہوگی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ ٹیکنالوجی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اب ہمیں اپنی صحت کے مسائل کو اور بنیادی سہولیات کو اور صلاحیتوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. یہ وہ بات ہے جو کہ میں تھوڑا سا اور تفصیل سے بتاؤں گی کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک سپلائر ملک پر انحصار اب لازمی نہیں. اچھا. خارجہ پالیسی کے طور پر اگر ہم ویکسین ایک ملک سے لے رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں، 2-3 ممالک سے جہاں جہاں سے ویکسین دستیاب ہو، ہماری حکومتی حلقوں کو اس پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہاں سے لیں، کیونکہ تقریباً ہر ہی ویکسین چاہے اس کا جو بھی نام ہو کافی مؤثر ہے. بالکل. اس لیے ہمیں اپنے عوام کو یہ بتانا ہے. جی. اسی طرح سے صرف یہی نہیں، اگر لیبارٹری کی سہولت ہے تو اس کے لیے ہم کسی دوسرے ملک سے رابطہ کریں، اور اگر ہمیں اپنی کچھ اور مقامی ویکسین کی تیاری کرنی ہے یا کوئی اپنی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے تو اس کے لیے ہم کسی اور ملک سے رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں اب اپنی خارجہ پالیسی کو اپنی صحت کی پالیسی کے ساتھ منسلک کرنا پڑے گا. ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اب صحت کی پالیسی مقامی سرحدوں سے نکل کر ایک عالمگیر حقیقت بن چکی ہے، اور اس کے ساتھ بین الاقوامی دفاع، صحت، سلامتی، تجارت سب کچھ منسلک ہے. بالکل. تو اب ہمیں اپنے صحت کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کا میرا یہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ چیلنجز بہت بے شمار ہیں. سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے، لیکن اس سے نپٹنے کے لیے پرائمری ہیلتھ کیئر یعنی بنیادی صحت کے اصولوں
اور بنیادی صحت کے جو مراکز ہیں ان کی طرف ہمیں تو واپس لوٹنا ہوگا. ہمیں مہنگے ہسپتال اور مہنگے علاج سے نکل کے پریونشن یعنی بیماری سے بچاؤ کی طرف جانا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں یہ کریں، اپنے لیبارٹری کے نظام کو، اپنی تشخیص کے نظام کو ہم اپ گریڈ کریں، اپنے صحت کے سے تعلق مقامی افراد کو اگر ہم ان کی تعداد میں اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم کرونا کے علاوہ ہر قسم کے آنے والے صحت کے اور پھر ظاہر ہے کہ قومی سلامتی کے تمام خطرات سے نبٹنے کے لیے نبرت آزما ہو سکتے ہیں. تو میم ایز این ایکسپرٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ آگے ہم ان سارے مسائل سے نمٹ سکیں؟ کیا بہتری کی امید نظر آتی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر فاطمہ، آج میں آ رہی تھی تو میں بہت اپنے دل میں یہ خوشی اور اعتماد اور یقین پا رہی تھی کہ پاکستان دنیا کے ان صف اول کے ممالک میں شامل ہو چکا ہے جنہوں نے اب اپنی زراعت کو، اپنی صحت کو اور اپنی جنگلات کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا ہے. اور اس طرح سے ان ساری بھی باتوں کا جو ہے اور ان ساری ڈیولپمنٹس کا بھی جو اثر ہے وہ براہ راست صحت عامہ پہ پڑے گا. عام آدمی کے فائدہ اسی میں ہے کہ ایک عام پاکستانی کو صاف ہوا، صاف پانی، اپنی خوراک اور معیشت یعنی روزگار کی طرف رسائی ممکن ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ آج سن 2021 کا جو یوم آزادی ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم نے کم از کم اپنے عزم پر عمل بھی شروع کر دیا ہے اور پوری دنیا اس کی معترف ہے. چلیے، یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے نیچرل ریسورسز ہیں، دریا ہیں، جنگلات ہیں، زمین ہے کہ ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. آپ نے بات کی کہ شعبہ صحت میں ترقی ہو رہی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی ایویڈنس یہ ہے جو کہ آج کل ویکسینیشن چل رہی ہے کووڈ-19 کی. ہر شہر میں کئی ویکسینیشن سینٹرز ہیں جہاں مفت بغیر پیسے دیے لوگ جا کے آرام سے اپنی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں ابھی بھی ویکسینیشن کے بارے میں. تو کچھ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جس میں سب سے پہلا یہ ہوگا کہ کیا کووڈ ویکسین لگانے سے مرد یا عورت کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پہ یعنی کہ ان کی زرخیزی پہ کوئی برا اثر پڑتا ہے؟ ڈاکٹر فاطمہ، یہ الزام پولیو ویکسین پر بھی لگایا گیا، تقریباً ہر ہی ویکسین پہ لگایا جا رہا ہے. اب کووڈ ویکسین بھی اسی الزام کی زد میں آ گیا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے. کرونا وائرس کی ویکسین تو جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی بیماریوں سے بچاؤ کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. تو اس سے بچہ پیدا کرنے کی یا حمل کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر حمل کے دوران ہم کووڈ انفیکشن ہو جائے تو ماں اور بچے کی زندگی کے لیے انتہائی شدید خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ویکسین کو دوا کے طور پہ نہیں، ویکسین کو یہ ایک بچاؤ کی تدبیر کے طور پہ استعمال کیا جائے اور اس کو لگایا ضرور جائے. صحیح. تو سامعین، آپ نے ہماری ایکسپرٹ کی بات سنی. ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ آپ کی مینسٹرول سائیکل پہ کوئی برا اثر نہیں کرے گی، نہ ہی مردانہ فرٹیلیٹی پہ اس کا کوئی افیکٹ ہوگا، بلکہ اگر ویکسین نہ لگوائیں اور حمل کے دوران انفیکشن ہو جائے تو وہ زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے. میم، ایک اور بات ہم سننے میں آتے ہیں کہ جی بہت سے ایسے امراض ہوتے ہیں جن کی لائف لانگ امیونٹی ہوتی ہے، مطلب ایک دفعہ اگر وہ مرض ہو جائے تو اسی انسان کو وہ مرض دوبارہ نہیں ہو سکتا. کیا کووڈ کے لیے بھی یہ سچ ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ کووڈ ہو چکا ہے تو اب ہمیں ویکسین لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر فاطمہ، یہ بات جزوی طور پر تو درست مانی جا سکتی ہے کہ مگر اب بھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ تک ایک مرتبہ اگر انفیکشن ہو جائے اور انسان اس سے ریکور بھی ہو جائے یعنی کہ آگے نہ چلا جائے تو دوسری دفعہ بیماری نہیں ہو سکتی اور کتنا عرصے کے بعد بیماری ہوگی. تحقیقات البتہ یہ ضرور ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے جو تکلیف انسان اٹھاتا ہے اور اگر اس کے بعد ریکور ہو بھی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ ویکسین لگوایا جائے تو وہ انفیکشن کے بنسبت بہتر تحفظ فراہم کرے گا. تو ہم انفیکشن کے بجائے ویکسین کو ترجیح دیں اور ویکسین لگوائیں. بالکل. اور یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ویکسین لگائی ہوئی ہے آپ نے اور پھر بھی آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کی سیویریٹی بہت کم ہوتی ہے اور اس سے موت کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. جی بالکل.
اب ایک اور سوال ہے جو بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو سنا ہے کہ سالوں لگ جاتے ہیں ایک اچھی ویکسین بننے میں، کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں، بہت لمبا عرصہ لگتا ہے. کووڈ کی ویکسین تو 6 مہینے سے 1 سال کے اندر تیار کر دی گئی اور لوگوں کو لگانا بھی شروع کر دی گئی. تو کیا اس کی مکمل وہ ڈیٹیلز اور چھان بین ہوئی ہے؟ کیا یہ افیکٹو ہے؟ کیا یہ سیف ہے؟ دیکھیے اس میں تو عالمی افواہیں بھی گردش کرتی ہیں. کہا گیا کہ جی بل گیٹس اور تمام جو عالمی ادارے جو کہ منسلک ہیں ویکسین بنانے سے، یہ شاید ان کی تجارتی کارگزاری ہے اور اس میں شاید انسانوں کے لیے اتنی بہتری نہیں ہے. لیکن تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو ویکسینز آ رہی ہیں ان کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 2 تو وہ جیسے فائزر کی اور بایو ٹیک کی ویکسین تھی، وہ تو پرانی صدیوں پرانی ٹیکنالوجی پہ بن رہے تھے. سو اس لیے ویکسین بنانے والی لیبارٹریوں کو کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ اس میں کچھ چینج کرتے. ان کو فنڈز فراہم کیے گئے، انہوں نے جلد از جلد بہت کم عرصے میں اپنے ویکسین کو مارکیٹ میں لے آئے. اب رہ گیا جو نئی ٹیکنالوجی سے بنانے والی ویکسینز ہیں. اچھا، ان کے لیے فائدہ یہ ہوا کہ یہ عالمگیر وبا تھی، لوگ اس میں آگاہی بھی تھی اور لوگ مریض بھی بہت زیادہ تھے. تو ہر قسم کے جو کلینکل ٹرائلز تھے اس کا سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ والنٹیئرز کہاں سے آئیں گے. لوگ والنٹیئر ہی نہیں کرتے نئی دوا کے لیے. جی بالکل. ایسی صورت میں والنٹیئرز تھے. سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ تمام بر اعظموں میں کلینکل ٹرائلز بیشک وقت شروع کیے گئے اور اتنے لوگ اس میں والنٹیئرز تھے کہ اس کی تحقیق کو جانچنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگی. یعنی جو کام پہلے 10 والنٹیئرز کے ساتھ 3 سے 10 سالوں میں ہونا تھا، وہ لاکھوں والنٹیئرز کے ساتھ. ڈیٹا کا تو آج کل یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، انالیسس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو وہ بہت آسانی سے ویکسین بنانے والی کمپنیز نے اس کو بالکل مکمل اور مستند ویکسین کو دوبارہ سے تیار کر لیا. صحیح. اچھا چلیں فرض کرتے ہیں ہم نے ویکسین لگوا لی، جس کی سنگل ڈوز ہے اس کی 1 ڈوز لگوا لی یا جس کی 2 ڈوزیں ہیں وہ دونوں لگوا لی. تو اب اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم ماسک پہننا، سماجی فاصلہ رکھنا سب چھوڑ دیں؟ کیا اب ہم بند ہالز میں 300 400 لوگوں کی شادیوں میں آرام سے بغیر ماسک کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ 300-400 کی شادی میں تو ویسے ہی جانے سے اب آپ کو اخلاقی طور پہ نہیں جانا چاہیے کہ اتنی بڑی شادی وقت کا اور پیسے کا زیان ہے، معذرت کے ساتھ. لیکن اب دوسری بات یہ کہ ویکسین لگوانے کے بعد آپ اپنے قریبی خاندان سے تو ریلیکس ہو سکتے ہیں، لیکن اجنبیوں کے ساتھ یا بھیڑ میں جانے کے لیے ہرگز نہیں. وہاں پھر بھی SOPs اتنی ہی ضروری ہیں. اس سے فائدہ تو یہ ہوگا کہ ویکسین کی وجہ سے آپ کی طرف سے تو کسی کو کوئی انفیکشن نہیں جائے گی، لیکن اگر کسی کی انفیکشن ہے اور کار قضا اگر آپ کو انفیکشن ہو بھی جائے تو ایسی صورت میں جو بیماری کی نوعیت ہوگی وہ بہت کم شدت ہوگی. سو یہ دیکھا گیا ہے. تو اس لیے ویکسین لگانا پھر بھی ضروری ہے اور SOPs کو چھوڑنا اب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ویکسین اگر لگا بھی لی ہے تو بہرحال گھر کے اندر اور تمام ویکسینیٹڈ لوگوں کی چھوٹی گیدرنگ میں تو پھر بھی آپ ماسک میں تھوڑی بہت کمی کر سکتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہوئے ضرور ماسک کا استعمال کرنا ہے، سماجی فاصلہ ضرور کرنا ہے، وہ SOPs ختم نہیں کرنے. اچھا ایک بات بتائیے جی، ویکسین پہ کہتے ہیں کہ وہی جو جرثومہ جو وہ مرض کاز کرتا ہے وہی ویکسین میں ڈالا جاتا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں کہ کووڈ ویکسین لگانے کے بعد ہمیں کووڈ انفیکشن ہی ہو جائے؟ دیکھیے یہ بھی اب وہ پھر پولیو ویکسین کی ہسٹری کے ساتھ اس ویکسین کو بھی جوڑا جا رہا ہے کہ جی پولیو کی وجہ سے کبھی انفیکشن ہوئی. بھئی دیکھیے اس میں جو ویکسین کا جو وائرس ہے وہ کل وائرس ہے، اس میں لائیو وائرس ہے. وہ میوٹیشن ہو سکتی ہے، اس وائرس میں نہیں میوٹیشن. اور یہ جو ہے یہ آپ کو حفاظت کم یا زیادہ تو کر سکتے مگر انفیکشن نہیں کر سکتا. اس لیے اس بات کو تو کلوز کیجیے. اچھا، لیکن اس کے سنا ہے کہ بہت کوئی خطرناک سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ہے؟ اچھا دیکھیے جیسے پیراسیٹامول کی گولی کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اثرات ہیں، پین کلر کے بھی اثرات ہیں، اینٹی بائیوٹکس کے بھی، ہر دوا کے اثرات ہوتے ہیں. بس یہ بھی اتنے ہی ہیں کہ سر درد ہو سکتا ہے، انجیکشن کی جگہ پہ درد ہو سکتا ہے، کچھ 1 آدھ دن بخار ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یا نزلے کی کیفیت ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اور جان لیوا تو ہرگز نہیں. اس لیے یہ بھی بات جو ہے اس میں اس کی وجہ سے بھی ہمیں ویکسین کو ڈسٹریبیوٹ یا ڈسریگارڈ پھر بھی نہیں کرنا. صحیح. اچھا ایک بہت ہی
اہم نقطہ ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سرکولیٹ کر رہا ہے کہ اس ویکسین کو متنازع مواد سے تیار کیا گیا ہے یا اس میں خطرناک مواد شامل ہیں اور یہ آپ کو یا تو میگنیٹ بنا دیں گے کہ آپ کے اوپر آئرن چپکنے لگے گا یا آپ کے اندر الیکٹریسٹی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, بجلی کی پیداوار آپ کے جسم میں شروع ہو جائے گی, تو بلب لگائیں گے, یا پھر اس میں مائکرو چپ ڈالی گئی ہے جس سے کہ آپ کو ٹریک کیا جائے گا, آپ کی انفارمیشن کا غلط فائدہ اٹھایا جائے گا. تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سائنسی طور پر تحقیقی نے یہ بتایا اور یہ فیکٹ ہے, ایویڈنس بیس یہ ہے کہ تمام ویکسینز میں صرف نمکیات, شوگر اور تھوڑی سی, اور چونکہ یہ اس میں میسنجر RNA ڈالا گیا ہے تو اس میں تھوڑی سی فیٹ ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کی کیپنگ کوالٹی کو بہتر کرتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں امپلانٹس ہیں, مائکرو چپس ہیں, یہ دوسری تیسری یہ بات ہے, یہ تو اب کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں بھی جو ڈیٹا کا اور جو سوشل میڈیا کا فورینزک آڈٹ کیا گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ بہت سے روبوٹک ٹویٹس جاتے ہیں. اب آرگینک ٹویٹ سے زیادہ روبوٹک ٹویٹس ہیں, اور ان روبوٹک ٹویٹس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ جی مائکرو چپ ہو جائے گا. یہ دیکھیے جی, یہ کسی سائنسی فکشن کی فلم کا کوئی اسکرپٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ویکسین کی ڈوزز تیار کی جا رہی ہوں, میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. تو ہمیں اس طرف سے بھی اپنا ذہن ہٹا کے ویکسین کی طرف اور ویکسین پہ اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ بنا کے آگے جانا چاہیے. بالکل. ویسے بھی لوگ اکثر پاپولیرٹی کے لیے, لائکس کے لیے اور اپنی پوسٹ پہ انگیجمنٹ کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کے ہیش ٹیگز بناتے ہیں کہ ان کے ایک دم ملینز آف فالوورز ہو جائیں. تو ہر بات جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے. تھینک یو سو مچ پروفیسر نائلہ, آپ نے ہمارے بہت سے امپورٹنٹ جو بہت اہم سوال تھے ہم سب کے ذہن میں, ان کا جواب دیا. اب میں آگے بڑھنا چاہوں گی اپنی دوسری مہمان کی طرف, پروفیسر نوشین زیدی, جن کا پبلک ہیلتھ سے بہت پرانا تعلق ہے. سن 2000 میں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے پبلک ہیلتھ میں بہت کام کیا, خاص طور پہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز, ان کی مینجمنٹ کے بارے میں, اور چھوٹے بچوں کی یعنی انفنٹ نیوٹریشن کے بارے میں, بچوں کی نشو و نما کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر نوشین, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. تھینک یو ڈاکٹر فاطمہ فار کالنگ اس. نو پرابلم میم. میم بتائیے کہ آج 14 اگست ہے اور ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ آپ کس موضوع پہ روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 14 اگست جو ہے ایک منفرد حیثیت سے آیا ہے کیونکہ نئے سال کا بھی آغاز ہے, اور محرم کے آغاز کے ساتھ میں ایک کوٹ امام حسین کا بتانا پسند کروں گی کہ وطن سے محبت جو ہے وہ مومن کی پہچان ہے. اور 14 اگست کو جب ہمارا پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہمارا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اسلامی نظریاتی ملک جو مدینہ کے بعد پہلی ریاست بنی اسلام کی بیسس پہ, وہ پاکستان ہے. اور یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اتنی بڑی مائیگریشن جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی, یہ ہجرت مدینہ کے بعد واحد اتنی بڑی ہجرت ہے جو کہ اسلام کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی. یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ملک اسلامی نظریے پہ بنا وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا باقی تمام دنیا کے مقابلے میں, لیکن ہم نے کیونکہ اپنے مدارس کو اور اپنے تعلیمی اداروں کو وہ تربیت نہیں دی عوام کو جو کہ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے. اور اس میں سے ایک نقصان جو ہمیں اٹھانا پڑا, جو کہ ہمارا اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ میانہ روی اختیار کریں, اس کو ہم نے صرف ناپ تول میں رکھ دیا کہ جو چیز بیچنی ہے اس کو آپ بیلنس کریں اور آپ اس کو غلط وزن کر کے نہ بیچیں, جبکہ یہ میانہ روی جو ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں اختیار کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہم نے میانہ روی کو صرف ایک بزنس کے لیے رکھ لیا اور باقی زندگی میں اپلائی نہیں کیا, تو ہم نے کہا بچے جتنے ہوں اتنے اچھے ہیں, اور لاتعداد بچے جو ہیں ہم نے پیدا کرنے شروع کر دیے, اور بیٹے کی خواہش میں ہم نے 12 بیٹیاں پیدا کر دیں اور ہم نے بس نہیں کیا. اور اس طریقے سے جو ہے ہماری آبادی جو ہے وہ
جو کہ پاکستان جس وقت بنا اس وقت بھی ہماری 23 ملین آبادی تھی، اور وہ اب بڑھتے 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 جو ہے وہ 22.5 کروڑ آبادی کو ہم کراس کر چکے ہیں. اور اگر ہم ورلڈ میٹر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہر سیکنڈ میں ہماری جو ہیں برتھ ریٹس جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا اہم مسئلہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کا تناسب ہے، جس کو درست کرنے کے لیے جو پہلی بات ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم فیکٹس اور فگرز دیکھیں کہ ہم کس سپیڈ پہ ہم گرو کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ایکسپونینشیل گروتھ سپیڈ چل رہی ہے، یہ 2.2% ہمارا گروتھ ریٹ چل رہا ہے. اور پوری دنیا میں جو ہے جو کہ تعداد ڈبل ہوتی ہے ہماری پاپولیشن کی، وہ 70 سال کے بعد ہوتی ہے اگر ہم نارمل گروتھ ریٹ پہ جا رہے ہوں. لیکن جو ہمارا گروتھ چل رہا ہے اس کی سپیڈ میں ہم 70 سال کے بجائے 30 سال میں ہماری آبادی جو ہے وہ ڈبل پہ جا رہی ہے. اور اس وقت ہمارا جو کیلکولیٹر ہمیں بتا رہا ہے 2050 تک ہم 403 کی پاپولیشن پہ چلے جائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا خوفناک ایٹم بم سے بڑا کوئی بم ہے جو کہ ایکسپلوڈ ہونے والے ہیں، اینڈ اٹ از ٹکنگ آن ڈیلی بیسس. تو اس کو یہ جو ہے یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے اب کہ ہمارے جتنے ہمارے وسائل ہیں وہ محدود ہیں. ہمارا جو ایریا ہے وہ لوکیٹڈ ہے، ہمارے جو پانی ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں، ان سب کی ایک لمیٹڈ تعداد ہے. تو اگر ہم اس میں لوگوں کی تعداد کا تناسب جو ہے وسائل کے تناسب کے برابر نہیں ہوگا تو ہم بہت مشکل میں آ سکتے ہیں. مالتھوزین ایک بہت بڑا سائنسدان تھا جس نے ایک تھیری پیش کی جو کہ ڈیموگرافک تھیری آف امپورٹنس ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی بھی علاقے کے جو وسائل ہیں ان وسائل کی تناسب سے آبادی کی جو بڑھنے کی تعداد ہے وہ بیلنس میں نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ زیادہ ہوں گے، کھانا کم ہوگا، پانی کم ہوگا، رہنے کی جگہ کم ہوگی. جو کہ اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہروں کی آبادیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ وہ اب وہاں گھر بنانے کی جگہ نہیں بچ گئی، شہر ایکسپینشن کی جگہ ہی نہیں بچی، لوگ سلمز میں رہ رہے ہیں، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، ایئر پولوشن، اور یہ سارے جو مسائل ہیں. ہمارے سکولز ہمارے کم ہو گئے ہیں، ہمارے بچے اس وقت ہمارا جو پاکستان ہے اس میں ہماری 45% جو ہے وہ پاپولیشن ان کی ہے جو انڈر 15 ہے. اب یہ ہمارے لیے ایک بہت خوش نصیبی ہو سکتی ہے. یہ 20 سال سے ہم ڈیموگرافک ڈویڈن میں آ چکے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہو سکتی ہے اگر ہم اس موجودہ تعداد کو وہ تعلیم دیں، وہ تربیت دیں جو آنے والے سالوں کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو یہ سکھائیں کہ بھئی آپ نے پی ایچ ڈی کرنا ہے اور آپ نے وہ ہائیسٹ کوالیفیکیشن پہ جانا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی کمانے کے اور کچھ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتے. ان کو ہم وہ چیزیں سکھائیں جو اسکل بیس ہوں، وہ تعلیم دیں جس سے وہ کام کرنا سیکھ سکیں. تو اس وقت جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے آبادی کا مسئلہ ہے جو کہ ایک بہت ہی سپیڈ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. زیادہ تر افسوس کی بات یہ کہ ہمارے پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے مختلف حکومتوں کو اتنا موقع نہیں ملا کہ جس میں وہ اس کے اوپر اچھا کام کر سکتے. اور یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمارا یہ اب اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ کیونکہ جس طرح ٹرین چل رہی ہوتی ہے تو جب اس کو ہم نے روکنا ہوتا ہے تو وہ جب بریک لگاتے ہیں تو وہ ایک آواز نکلتی ہے اس میں سے، اور وہ اسٹیشن سے پہلے بریک لگائی جاتی ہے. وہ جب ٹرین رکتے 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 وہ اسٹیشن سے آگے انجن نکل چکا ہوتا ہے. اس کو ہم مومنٹم کہتے ہیں سائنس کی زبان میں. تو پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہے یا آبادی کے بڑھنے کا تناسب جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے. ابھی ہماری 22 کروڑ عوام موجود ہے. اس میں آدھے لوگ جو ہیں ہماری ریپروڈکٹیو ایج کے لوگ ہیں یا جو 4-5 سال میں ریپروڈکٹیو ایج میں آنے والے لوگ ہیں. آدھی ہماری آبادی وہ ہے. تو اگر وہ ریپلیسمنٹ لیول پہ بھی بچے پیدا کریں گے، اگر ہر کپل 2 بچوں سے زیادہ نہ بھی پیدا کرے تو بھی ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھنے سے نہیں رکنے والی. تو اس وجہ سے اس پہلو پہ ہمارے کیونکہ کام اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. although 1950s میں جو ہے ہم نے فیملی پلاننگ کے جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ نے ڈیولپ کر لیا تھا جس کا نام خاندانی منصوبہ بندی رکھا گیا، اور
اس کے مختلف سلوگنز ہوتے رہے، کم بچے خوشحال گھرانہ، 2 بچے خوشحال گھرانہ، لیکن اس کے اوپر پریکٹیکلی اتنا کام نہیں ہوا، لوگ کنونس نہیں تھے، اور کنونس نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ ان کو یہ چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، اور سوری ٹو سے کہ جو مزدور ہمارے ہیں یا جو نچلا طبقہ ہے ان کی جو لائف میں انٹرٹینمنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں، اور وہ جو ہیں اپنے پیسے اس کے اوپر نہیں خرچ کر سکتے کہ وہ دوائیاں خریدیں یا مانع حمل کی چیزوں کو خرید سکیں. تو ان لوگوں کا خیال بھی یہ کہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے ورکنگ ہینڈز بڑھ جائیں گے اور ہمارے گھر میں اتنی زیادہ آمدنی آئے گی، کیونکہ حکومت ان کو سپورٹ نہیں کرتی رہی ابھی تک، جس کی وجہ سے ان کو اپنا کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے بچوں کو بنا کے رکھا، اس لیے انہوں نے کہا جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے ہی زیادہ جو ہیں ہمارے کمائی زیادہ ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر ابھی ہمیں بہت ہی انتھوزیاسٹکلی اور اسٹرانگ سٹیپس لے کے جو ہیں ہمیں کام کرنا چاہیے. صحیح. تو میم یہ بتائیے کہ ان معاملات سے، یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہماری حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ کرنٹلی ہماری حکومت نے بڑے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں احساس پروگرام کے تھرو، جس میں ہم نے جو ہے اپنے پیسے مختص کیے ہیں اور وہ کافی زیادہ ہیں، اور اس میں 1000 ملین روپے جو ہیں ہم نے مختص کیے ہیں اس کے پاپولیشن ایکسپلوژن فنڈ کے لیے، اور PC1 2021-26 کے لیے جو ہے ہم نے تقریباً $2 لاکھ ملین مختص کیے ہوئے. اس کے علاوہ ہم نے یہ ایک نیشنل ایکشن پلان بھی اب جنریٹ کر لیا ہے، جس میں ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جو مانع حمل کی ادویات ہیں وہ عام لوگوں کو مفت میں پہنچائی جائیں، اور کیونکہ اور ان کو تعلیم دی جائے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کے کیا فائدے ہیں، ان کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو 2017 کے سینسز میں ہمارے پاس فگرز آئے تھے کہ 34% جو ہے ہم لوگ پریولنس ہے ہماری کانٹراسیپٹیوز لوگ یوز کر رہے ہیں، اس کو ہم نے 2025 تک 50% پہ لے کے جانا ہے، اور 2030 پر ہم نے اس کو 60% پہ لے کے جانا ہے. 60% جو ہے اگر ہم مانع حمل کی ریشیو میں پرسنٹیج پہ ہم پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہم ریپلیسمنٹ لیول پہ چلے جائیں گے، جو NPR1 پہ ہمیں لے کے چلا جائے گا، اور وہ چیز ہے ایکچولی جو ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے. اگر ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے تو یہ پاپولیشن کا بہت بڑا جو مسئلہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کنٹرول سے باہر ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آ سکیں گے. اور اس کے علاوہ حکومت نے جو بہت بہترین کام کیا احساس پروگرام کے تھرو، وہ چھوٹے لوگوں کو جو لونز دینا شروع کیے چھوٹے کاروباروں کے لیے، وہ بہترین ہے، کیونکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ ہماری طاقت ہے، اور کم وسائل کے لوگ جو ہیں جو کہ کم تعلیم یافتہ بھی ہیں وہ کاروبار نہیں کر سکتے. ان کے لیے چھوٹے کاروباروں کو جو ایگریکلچر بیس ہیں اور انوائرمنٹ بیس ہیں، جیسے میم نے کہا کہ ابھی ہم نے جنگلات کو بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور جو پولٹری ہے اور فشریز ہیں ان کے اوپر ہم کام کریں. تو اس میں ٹیکنیکل تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک سکل کی ضرورت ہے، ایک جگہ کی ضرورت ہے، اور ان پیسوں کی ضرورت ہے جس سے وہ چیزیں خریدی جا سکیں. تو حکومت نے جو ہے احساس پروگرام کے تھرو، تحفظ پروگرام کے تھرو، یہ لونز جو ہیں وہ بغیر پروفٹ کے جو ہیں لوگوں کو دینے شروع کیے. اگر یہ کام اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ حکومت نے پلان کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ جو ہمارے پاکستان کی نوجوان ہے یہ ہمارے معیشت کے پہیے کو چلائے گا نہیں بلکہ یہ دوڑائے گا، چاہے وہ پاکستان کے اندر کام کرے یا پاکستان سے باہر جا کے کام کریں. دونوں طریقے سے ہم لوگ اپنے جو اکنامک کرائسس سے بہت کم ٹائم میں ہم نکل آئیں گے. تو یہ جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو پروگرام بنایا ہے اس وقت گورنمنٹ نے، یہ بہت خوش آئین ہے. اور اگر لوگوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی اور ان لوگوں نے اس کو پراپر طریقے سے اس اپارچونٹی کو اویل کیا، تو مجھے یقین ہے کہ ہم اس مسئلے سے بہت جلدی نکل سکیں گے. یہ تو بہت ہی تسلی بخش بات ہے کہ ہماری حکومت ہمارا خیال کر رہی ہے اور آگے آنے والی جنریشنز کا خیال کر رہی ہے. لیکن ڈاکٹر نوشین، ایک جو بڑا مسئلہ ہے فیملی پلاننگ کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ فیملی پلاننگ ہمارے مذہب میں الاؤڈ نہیں ہے، ہمارے دین اجازت نہیں دیتا کہ ہم فیملی پلاننگ کریں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے بڑے جو علماء کرام ہیں ان کی کیا رائے ہے؟ اصل میں یہ افسوسناک بات ضرور ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ اس ہر چیز کو مذہب کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کر دیتے ہیں،
اور اس کو گناہ ثواب یا بدعت کی فارم میں کر دیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا تو یہ بدعت ہے، یہ کام نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ وڈرول میتھڈ پریکٹس کیا کرتے تھے، جس کو آزا کہتے ہیں عربی میں، اور وہ انہوں نے جا کے حضور پاک کو بتایا کہ ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں، جس پہ انہوں نے ان کو منع نہیں کیا، اور انہوں نے صرف یہ بات بتائی کہ جو روح دنیا میں آنا ہوگا وہ آ جائے گی، لیکن ان کو اس چیز سے منع نہیں کیا انہوں نے. تو جس کام میں حضور نے منع نہیں کیا اور ان سے وہ ڈسکس کیا گیا تو اس کو ہم منع نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک میں بچوں کو قتل کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے، جس میں آیت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کریں، لیکن ان کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ 2 سال تک جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ہم ایز اے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ لیکٹیشنل ایمنوریا ہو جاتا ہے، ماہواری بند ہو جاتی ہے اتنے عرصے تک جو عورت اپنے بچے کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہے، تو آٹومیٹکلی 2 سال کا گیپ تو وہاں پہ ہی پڑ جاتا ہے. اور اگر ظاہر ہے جلدی پریگننسی ہوگی تو اس بچے کا حق جو کہ 2 سال دودھ پینا ہے وہ اس سے رہ جائے گا، وہ نہیں دودھ پی سکے گا. تو ایک انڈائریکٹ طریقے سے ہمیں وہاں پہ بھی جو سپیسنگ جس کو ہم کہتے ہیں فیملی پلاننگ میں، وہاں پہ ہمیں ایک حکم ملا ہوا ہے کہ 2 سال تک تو آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے دوسرا بچہ نہیں پیدا کرنا سادہ زبان میں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہماری شریعت کو لوگ ہماری اسمبلی میں پاس کروایا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے یہ بہت کلیئر کٹ لکھا گیا ہے کہ اس میں ہمارے مذہب کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسلام نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، بلکہ تمام مسلم ممالک جیسے کہ انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، ایران ہے، انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی علماء کو، اپنے مدارس کو اس مقصد میں شامل کیا اور فتوے لیے، اور وہ فتوے عام لوگوں کو مساجد اور مدارس کے تھرو جو ہے بتایا گیا کہ یہ آپ جو ہیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان گلہ بان ہے اور اس سے گلے کی پوچھ ہوگی. تو ایک انسان جو دنیا میں کسی انسان کو لانے کی وجہ بن رہا ہے جو کہ والدین ہیں، اگر وہ اپنے بچے کو دنیا میں لانے کے بعد ان کو قرآن نہیں پڑھا سکتے، ان کو کھانا کھلا نہیں سکتے، ان کو دنیا کی تعلیم اور تربیت دینے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وہ جو ہے وہ اللہ کو کیا جواب دے گا آخرت میں کہ ایک مسلمان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، وہ مسلمان کیوں نہ بن سکا؟ کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وسائل نہیں تھے. اور بلکہ اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے تو آپ 2 مہینے تک متواتر روزے رکھیں اور آپ شادی نہ کریں جب تک کہ آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ آپ ایک بچے کو دنیا میں لا کے پالنے کے قابل نہیں ہو جاتے. اور اگر آپ ایک عورت کو حق مہر جو دیا جاتا ہے وہ ایک مرد کی 2 سال کی کمائی ہوتی ہے، اگر ایک بندہ کمائی نہیں رہا تو وہ کس طرح حق مہر اس کا بنے گا؟ تو یہ ساری چیزیں آپس میں کوریلیٹ کرتی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں اور خاندان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے تو وہ جو ہیں پھر ان سے پوچھ کی جائے گی. اور ڈائریکٹلی بھی ہمارے پاس فتوے اس میں موجود ہیں اور قرآنی آیات بھی موجود ہیں جو کہ مختلف طریقے سے اگر زاویے سے ہم اس پہ غور و فکر کریں تو خاندانی منصوبہ بندی کی کہیں پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے آپ سوچیں، فکر کریں، فہم کریں اور پھر جو ہے آپ میانہ روی اختیار کریں. میں دوبارہ اسی پہ بات پہ آؤں گی کہ ہم میانہ روی اختیار کریں. تو میانہ روی اس میں بھی ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے، جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ پی رہے ہیں، جو آپ پہن رہے ہیں، جو آپ کما رہے ہیں، ان ساری تمام چیزوں میں ہی آپ کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر نوشین، بہت شکریہ اتنے اہم مدعے پہ روشنی ڈالنے کے لیے. لیکن سامعین، میں ایک چیز کہنا چاہوں گی، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کا فرض صرف میاں یا صرف بیوی پہ نہیں آتا. فیملی پلاننگ دونوں کو مل کے کرنی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیں کیا آپ کی بیوی کی صحت ہے کہ وہ ہر سال حمل کرے، اور اس میں مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کا پتہ کرے. ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، جگہ جگہ ادارے ہیں، پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں جائیں، رورل ہیلتھ سینٹر میں جائیں، وہاں جا کے آپ دونوں جائیں ڈاکٹر کے پاس، ان سے پوچھیں ہماری پاس کیا چوائسیز ہیں، کیا کیا فیملی پلاننگ کے ٹولز موجود ہیں، اور پھر ایز اے فیملی آپ دونوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں. پلیز ایک دوسرے کا خیال رکھیں.
اب میں اختتام پہ اپنی پروفیسر آف کمیونٹی میڈیسن بریگیڈیئر نائلہ سے کہوں گی کہ ہمیں کوئی آخری میسیج دیں. شکریہ فاطمہ. میں تو یہی کہوں گی، ایک تو ڈاکٹر نوشین کو نے بہت تفصیل سے اس مسئلے پہ، اس اہم مسئلے پہ روشنی ڈالی، اور پاکستان کے مسائل، اور پھر اگین جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اب عزم پہ ہم نے عمل شروع کیا، جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہم اب صحیح راستے پر گامزن ہیں. میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کو ہم سب نے مل کر مضبوط بنانا ہے. ہر شہری، ہر پاکستانی پر یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. بالکل. اور وہ جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، اس کے لیے سب سے پہلے اپنی صحت کی حفاظت ہے، اور یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے لازمی ہے. تعلیم اسکول کالج میں جتنی بھی حاصل کی ہو، مگر صحت کے اور صفائی کے بنیادی اصولوں سے آگاہی اور شعور انتہائی لازمی ہے. اور صرف ان اصولوں پہ عمل کر کے ہی ہم سب تکلیف دہ بیماریوں کے ذہنی، جسمانی اور پھر معاشی مسائل سے نکل سکتے ہیں، بلکہ ان سے بچ سکتے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم نے پہلے بہت بیمار ہونا ہے اور اپنی زندگی کو ہالٹ پہ لانا ہے اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہونا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم صحت اور صفائی کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک صحت مند قوم کے طور پر جہاں ہوں، کھیت میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، دفتر میں ہوں، سڑک پر ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، جہاں پر بھی ہوں، اپنی صحت کی حفاظت کریں تاکہ ہم بیمار ہونے سے بچیں. اور 90% بیماریاں ایسی ہی ہیں جن سے کہ ہم خود اب بچاؤ کی تدابیر، جیسے میں نے ویکسین کی بات کی، اس کے علاوہ اور جو SOPs ہیں وہی بنیادی صحت کے ہیں. اگر یہ 4-5 باتیں ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو میرے خیال میں بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ ایک صحت مند قوم ہی اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہے. بطور سینئر اور جونیئر ڈاکٹر، ایز اے پروفیسر، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور جو نرسز ہیں، ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے مریض کو دیکھتے ہوئے اپنے نسخے کا یہ لازمی حصہ بنائیں کہ ان لوگ ہر ایک کو صحت کے شعور سے ضرور دیں، ہر بیماریوں سے بچاؤ کی طرف ڈالیں. اور ہمارے پیغام میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ صحت مند اور سادہ غذا کھائیں، ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور احتیاطی تدابیر SOPs پہ عمل درآمد ہر صورت ہوں. میرا خیال ہے اگر ہم ایسا کریں تو ہم بھی اپنا رول ادا کریں گے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. شکریہ بریگیڈیئر نائلہ. تھینک یو پروفیسر نوشین. کتنی خوبصورت بات کی میم نے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اسی کے ساتھ سامعین، میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.